السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو پرانا ناظم آباد کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ یہ آڈیو رفعت علوی کے جنگ میں میگزین ڈیسک کے مضمون سے ماخوذ ہے۔ پرانا شہر کراچی، یہ سب علی گڑھ کے لونڈوں کی شرارت ہے۔ یہ بات پاکستان بننے کے بعد امروہہ کے مشہور شاعر جان ایلین نے کہی تھی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ علی گڑھ اور عثمانیہ کالج کے گریجویٹ اور پرجوش نوجوان لڑکوں نے پاکستان موومنٹ چلائی اور پاکستان بنوایا۔ پاکستان بنا تو مہاجروں کے لٹے پٹے قافلوں نے کراچی کا رخ کیا۔ ایک وقت تھا جب یہ عروس البلاد لسبیلا کے پل سے ادھر ہی ختم ہو جاتا تھا اور خاصی چوڑی جوش و خروش سے جھاگ اڑاتی لیاری ندی کراچی کے باسیوں کے لیے حد آخر تھی، جہاں لوگ اکثر بنسیاں ڈالے سگریٹ کے مرغولے اڑاتے مچھلیوں کا شکار کرتے نظر آتے تھے۔ لیاری ندی کے اس پار دور تلک لقودق سنسان علاقہ تھا، جس میں جنگلات تھے اور جہاں گیدڑ، لومڑی اور دوسرے جنگلی جانوروں کا بسیرا تھا۔ پھر یہ یوں ہوا کہ پاکستان کے گورنر جنرل خواجہ نظام الدین نے مہاجرین کے لیے ایک نئی بستی بسانے کا منصوبہ بنایا۔ یہ بستی لیاری ندی کی دوسری طرف یعنی کراچی سے باہر آباد کی گئی۔ حکومت نے یہ غیر آباد علاقہ ایک قبائلی سردار مستی بروئی خان سے خریدا اور یہاں کی زمین مہاجرین کو 3 روپے 50 پیسے فی اسکوائر گز کے حساب سے بیچی۔ یہ 1952 کی بات ہے۔ پھر ہوا یہ کہ راج نے شاقول اور کرنی سنبھالی، رنگ سازوں نے برش اور رنگوں کی بالٹیاں اٹھائی، فولاد کے بیوپاری لوہے کے ٹرک بھر بھر کر لائے، سیمنٹ، ریت اور فولاد کے گارے سے مکان بنے۔ مہاجرین کی پہلی نسل کے مردوں نے مکان بنا کر اپنا فرض پورا کیا اور یو پی کی سگڑ بیویوں نے ان مکانوں کو گھر بنا دیا۔ صحنچے، دالان، برآمدے گملوں سے اٹ گئے، باہر گھاس کے تختوں کے پاس کیاریاں اور رات کی رانی کے پھولوں سے سج گئی۔ گھر کے پچھواڑے میں کدو، لوبیا، سیم کی بیلوں نے دیواروں کو ڈھک دیا۔ ٹماٹر، میتھی، ہرا دھنیا اور پودینے کے ہرے بھرے پودوں کی مہک سے رسوئی خانے مہکنے لگے۔ کسی نے اپنے گھر پر نشیمن لکھوایا، کسی نے کہکشاں، کوئی کاشانۂ بطول لکھوا کر شاد ہوا اور کوئی مصطفیٰ منزل پر قانع ہو گیا۔ یہ سارے نام ان کے ماضی کا دین تھے، وہ گھر جو مہاجرین ہندوستان میں اپنے پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ یہ صرف ان کے ماضی سے جڑی یادوں کو خراج تحسین ہی نہ تھا، بلکہ نئی سرزمین میں اپنی ذاتی ملکیت کے احساس کا اطمینان بخش اظہار بھی تھا۔ دیکھتے دیکھتے ہی نظام آباد کراچی کے ایلیٹس کی محبوب بستی بن گیا۔ یہ تو دنیا کے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کراچی کے نہایت ذہین، فطین اور باصلاحیت لوگوں کا قیام نظام آباد میں ہوا۔ نظام آباد انٹلیکچوئلز کی رہائش گاہ اور کلچرل ایکٹیویٹیز کا گڑھ تھا۔ پی آئی بی کالونی، آگرہ تاج کالونی اور بہار کالونی کے پڑھے لکھے لوگوں نے ان علاقوں کو خیر باد کہہ کر نظام آباد میں نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کی۔ لمبی چوڑی 2 رویہ سڑکیں، جن کے ساتھ دور تک درختوں کی قطاریں، سایہ دار
کا نمونہ پیش کرتی تھی۔ پورا علاقہ اپنی صفائی ستھرائی، کھیلوں کے میدانوں اور تازہ ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے کراچی کے دوسرے علاقوں سے منفرد تھا۔ جلد ہی کراچی کے پوش ایریا میں شمار ہونے لگا۔ ایک وقت آیا جب نازم آباد میں گھر بنانا صاحب حیثیت ہونے اور تعلیم یافتہ ہونے کا سمبل بن گیا۔ کراچی کے دوسرے علاقوں کے باسی نازم آباد والوں کو مہذب، تعلیم یافتہ اور انٹلیکچوئل سمجھتے اور ان کی خوش لباسی اور صلاحیتوں سے مرعوب بھی ہوتے۔ لوگوں نے نازم آباد کو فرانس کے شہر پیرس میں واقع مونٹ پارنس نامی علاقے کا ہم پلہ قرار دیا، جہاں ایک ہی وقت میں بہت سے دانشور اور آرٹسٹ، رقاص، مجسمہ ساز، مصور، شاعر اور کمپوزر رہا کرتے تھے۔ اسی طرح نازم آباد میں بھی جسٹس لاری، تنقید نگار فرمان فتح پوری، فلم ساز سعید رضوی، عالیہ امام، مجنوں گورکھپوری، مختار زمن، ڈاکٹر سرور، ذکیہ سرور، ڈاکٹر طیب، کالمسٹ، رائٹرز، شاعر، آرٹسٹ، اسکالرز، سول سروینٹ، سیاستدان، ڈاکٹرز، گلوکار، وکیل، تعلیمی ماہرین وغیرہ، یہ سب لکھنؤ، دہلی، امروہہ، کانپور، بدایوں، علی گڑھ، ملیح آباد، حیدرآباد، جوناگڑھ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ سر سید گرلز کالج، نازم آباد اسکول، نازم آباد کالج، عثمانیہ کالج، عبداللہ کالج، رابعہ زبیری کا کراچی اسکول آف آرٹ اینڈ کرافٹس، وسطانیہ اسکول کے علاوہ لڑکیوں اور بچوں کی لاتعداد نرسریاں اور اسکول کھلے اور کراچی کے دوسرے علاقوں کے قدیم اور معتبر تعلیمی اداروں سے ٹکر لینے لگا۔